بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسبزیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نساء سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. محترم حضرات، ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جبکہ وہ ایک تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی، ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے اور جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے. اور جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے، ان کا سیل اور آواز اتنی تیزی سے بڑھا کے ربع مسکون عالم پر ان کی تحریک و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. اور جو تعلیم و تربیت میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور پرور ہے کہ آج بھی ان کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوق و سکوت، رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. جہاں عالم میں مسلمانوں کے عروج کی داستان پر زبان تھی، وہ نیک تھے، راست باز تھے، موجد تھے، محبت تھے، علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی وہ جدھر رخ کرتے انہیں پتہ ہی نصیب ہوتی. جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ سرزمین ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی. سچ کہا ہے کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائے مالک مسخر. مگر آج وہی قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا پیدل پہ شکستیں کھا رہے ہیں. چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے. ظاہر ہے جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا، اگر وہی خوبیاں ہم پھر سے پیدا کر لیں تو میرا یقین رکھیے ہم جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شاید پھر سے سن لے تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے. ابھی میری فلم جب سر میں ہوائے طاعت کی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسبزیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار نساء سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. محمد آیا